حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس اور بابرکت مجلس میں بیٹھ کر کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اولاً عقیدت و محبت کا نذرانہ قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اور نبی کو مخاطب کرتے ہوئے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے۔ کن کو کہنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور آپ کے ذریعے سے پورے امت کو، پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے قل متاع الدنیا قلیل، کہ وہ انسانوں جس دنیا کے پیچھے تم لوگ بھاگ رہے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم لوگ دوڑ رہے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم صبح و شام کوشش کر رہے ہو، اپنے رب کو بھلا کر، اپنے رب کے فرامین کو چھوڑ کر، اپنے رب کے حکم کو پس پشت ڈال کر، اے نبی کہہ دیجئے کہ دنیا کی جو زندگی ہے بہت معمولی ہے، قلیل ہے، بہت کم ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کی جو متاع ہے، سامان ہے، وہ بہت معمولی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک نہ پلاتا۔ اب غور کریں کہ جس دنیا کی حیثیت یہ ہے، ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ سونے سے پہلے بھی دنیا کی فکر ہے اور سو کر اٹھتے ہیں تو بھی دنیا کی فکر ہے۔ ہمارے اٹھنے اور سونے میں کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ اس بات کی فکر ہے ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں بھی ہم سب سے وعدہ معاہدہ کرا لیا کہ تم لوگ دنیا میں جاؤ گے تو کیا کرو گے، ہم نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ لیکن جب اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں انسان آنے سے پہلے ایک اور دنیا میں آتا ہے، وہ دنیا ہے عالم بطن، ماں کے پیٹ میں آتا ہے انسان، اور اس کے بعد اس دنیا میں انسان آنکھیں کھولتا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان بھول جائے، انسان کے دماغ سے وہ بات نکل جائے، اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیج کر وہ یاد دلایا، قرآن کریم نازل فرما کر یاد دلایا اور کہا کہ وہ انسانوں اور جناتوں، تمہاری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. ہم نے تمہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا, ہم نے تمہیں دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا. یہ تو رب کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک ہم نے تمہاری زندگی کو, ہم نے تمہاری جان کو جنت کے بدلے خرید لیا, تمہاری جان کو بھی خرید لیا, تمہاری مال کو بھی خرید لیا, اور جنت کے بدلے میں. اب اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. ایک غلام جب کہیں کسی مالک کا غلام ہوتا ہے تو مالک جو کہتا ہے وہ کرنا پڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ہماری جان کو, ہمارے مال کو خرید لیا, اور اس کے بعد کہا میرے بندو سنو کہ تم نماز پڑھ لینا, میری عبادت کر لینا, اس کے بعد دنیا کی تلاش میں, رزق کی تلاش میں چلے جاؤ, کوئی بات نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, کہ جب نماز ادا کر لی جائے تو تم دنیا میں پھیل جاؤ اور میرا رزق تلاش کرو. منع نہیں ہے کہ تم دن بھر لگے رہو. ہاں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں, نہیں. جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے, نماز پڑھنا اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہم وہ کرے, اور جن چیزوں سے منع کیا اسے رک جائے. جیسے کرنے کے لیے کہا ویسے کرے, اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ان کے قریب تک نہ جائے. یہ ہے رب کی عبادت. اگر ہم چل رہے ہیں, اگر ہم رب کے فرمان کے مطابق چل رہے ہیں تو ہمارا چلنا بھی عبادت ہے. اگر ہم بات کر رہے ہیں, اگر ہماری یہ گفتگو اگر رب کے فرمان کے مطابق ہے, صحیح گفتگو ہے, تو ہمارا بولنا بھی, ہماری گفتگو بھی عبادت ہے. ہم سن رہے ہیں اگر صحیح اور سچی بات, تو ہمارا سننا بھی عبادت ہے. ہم کھانا کھا رہے, حلال دیکھ کے کھا رہے, تو یہ ہمارا کھانا بھی عبادت ہے. ہم اگر حلال چیز پی رہے ہیں تو ہمارا پینا بھی عبادت ہے. ہم یہ سمجھتے صرف نماز عبادت ہے, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم اور آپ کرتے کیا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف عبادت ہے, اور نماز پڑھ کر کے پھر ہم دنیا کے تمام حلال و حرام کام میں مشغول ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف نماز عبادت ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ کاروبار بھی عبادت ہے. کاروبار بھی کرنا ہے تو حلال طریقے سے کرنا, حرام سے بچ کے کرنا. ہمیں بولنا ہے تو صحیح بات بولنا ہے, غلط نہیں بولنا ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں. اگر ہم سمجھتے تو صرف نماز کو عبادت نہ سمجھتے, بلکہ دنیا کے ہر جائز کام کو عبادت سمجھتے. اور یقیناً دنیا کا ہر جائز کام جو رب کے فرمان کے مطابق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, وہ عبادت ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت خداوندی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, رب کی عبادت کرنا. لیکن ہم اور آپ رب کی عبادت دیکھیں, آپ رمضان میں کس طرح عبادت کر رہے تھے. صبح سے شام تک ہم اگر زبان سے کچھ بول بھی رہے تھے تو سوچ کر بول رہے تھے کہ ہم روزے میں کوئی گندی بات زبان سے نہ نکلی. یہی ہے عبادت. ہمارے سامنے کھانا موجود تھا, لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا تو ہم نہیں کھا رہے تھے. ہمارے سامنے پانی موجود تھا, ہمیں پیاس لگی ہوئی تھی, شدت کی پیاس تھی, لیکن ہم نے پانی کو منہ کے اندر وضو کے خاطر لے گئے, لیکن ہم نے حلق کے نیچے نہیں اتارا. یہ ہے عبادت کہ جائز چیزیں ہمارے سامنے موجود, لیکن رب کا حکم نہیں تھا تو ہم نے اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارا. اسی طرح اگر رمضان کے, یہ تو رمضان کا ایک مہینہ جو تھا, یہ تھا کس چیز کا مہینہ؟ یہ اللہ ٹریننگ کا مہینہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ او انسانوں, تم یہ کہتے کیسے ہوگا, ایک دن کی بات نہیں ہے. ہم نے تمہیں 1 مہینہ ٹریننگ دی اور تم 1 مہینہ ٹریننگ میں کامیاب ہوئے. تم 1 مہینہ جب اس طرح زندگی گزار سکتے ہو کہ میرے کہنے پر تم کھا سکتے ہو, میرے کہنے پر تم کھانے سے رک سکتے ہو, میرے کہنے پر تم پی سکتے ہو, میرے کہنے پر تم پینے سے رک سکتے ہو, میرے کہنے پر جائز چیز کو تم استعمال کر سکتے ہو, اور میرے کہنے پر تم جائز چیز کو چھوڑ سکتے ہو, تو تم جس طرح 1 مہینہ کر سکتے ہو 11 مہینہ بھی کر سکتے ہو. اگر تم کرنے پر آ جاؤ تو کر سکتے ہو. اس سے پتا چلا یہ کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. اور غور کرے کہ جب ہم 1 مہینہ رب کی عبادت میں لگ گئے تھے, 1 مہینہ رب کی عبادت میں لگ گئے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی عمدہ چیزیں کھلا رہا تھا, پلا رہا تھا. اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر یہی دوسرے مہینے میں آپ اتنا خرچ کرے تو آدمی چور ہو کر بیٹھ جائے گا, قرضدار ہو جائے گا. اور بھی غور کرے کہ اتنا عمدہ سے عمدہ کھانا آپ نے کھایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے موقع پر مزید کپڑے بھی عطا فرمایا.
एक एक कई ने तो 2-2, 3-3, 4-4 कपड़े लिए। दूसरे महीने में ऐसा अगर तस्वूर करेंगे तो तस्वूर भी करना मुहाल होगा, नहीं खरीद पाएंगे। रोजाना कम से कम एक इंसान अगर फल खरीद रहा था तो कम से कम 100 रुपये का, वो आप रमजान के अलावा एक दिन नहीं खरीदे होंगे। ये हाल है। क्यों? ये रमजान की बरकत थी और इबादत की बरकत थी, रब की रजा की बरकत थी। आपने रब को राजी किया, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए। जब हम रब के करीब हुए तो रब ने सारे खजाने हमारे लिए खोल दिए। तो हम रब से दूर होते हैं मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका। और कह दीजिए ऐ नबी कि आखिरत जो है वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता हो। जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला हो उनके लिए आखिरत की जिंदगी क्या है? बेहतर है। यानी जिनके दिल में इस बात का डर और खौफ है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कल जाना है, इस दुनियावी जिंदगी के बाद एक आने वाली जिंदगी है आखिरत की जिंदगी, वहां अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना है। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन सारे इंसानियत के सामने, सारे मखलूक के सामने, सारे इंसानों के सामने अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा एक एक सेकंड के बारे में, एक एक लम्हे के बारे में, तुमने क्या खाया, क्या कमाया, कहां से कमाया, कहां पर उसको खर्च किया, जवानी कहां गुजारी, बुढ़ापा कहां गुजारा, सब कुछ पूछा जाएगा। जिस इंसान के दिल के अंदर ये डर खौफ हो तो आखिरत की तैयारी करता है, और जब आखिरत की तैयारी करता है तो अल्लाह ताला फरमाता वल आखिरतु खैर, कि उसके लिए आखिरत की जिंदगी जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर रहा था उसके लिए तो आखिरत बेहतरीन जिंदगी होगी। अल्लाह ताला उनको तो जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन जिन लोगों ने दुनियावी जिंदगी को खेल में, लहव लाइब में, तमाशे में, सिर्फ दुनिया की तलाश में गुजार दिया, उनके लिए जिल्लत और रुसवाई का दिन होगा, आखिरत का दिन, पछतावे का दिन होगा। इंसान उस दिन रब के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर कहेगा ऐ मेरे रब मुझे दुनिया में वापस कर दिया जाए, लेकिन वापस नहीं किया जाएगा। वो कहेगा मेरे रब जो नेक काम मैंने दुनिया में छोड़ दिया था आप मुझे वापस कर दीजिए ताकि मैं दुनिया में जाकर वो नेक काम करूं। अल्लाह कहेगा नहीं, तुम्हें लौटाया नहीं जाएगा। रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, ऐ मेरे रब मुझे दुनिया में लौटा दीजिए ताकि मैं उन नेक अमाल को जाकर कर लूं जो मैंने दुनिया में नहीं किया था, मैं छोड़ कर आ गया था। अब मुझे भेज दीजिए ताकि मैं जाकर नेक अमाल करूं। दूसरे जगह अल्लाह ताला फरमाता कि अगर मैं तुम्हें दुनिया में भेज दूं तो जिस तरह तुम पहली जिंदगी गुजार कर आए हो, आज तुम वादा कर रहे हो कि मैं जाकर दुनियावी जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, तेरे रब तेरे फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन अगर तुझे भेज दूं तो फिर तुम वैसे ही जिंदगी गुजार कराओगे जैसा कि तुम गुजार कराए। हमने कहा ना कि आलम अरवा में हम सब ने वादा किया था कि अल्लाह हम दुनिया में जाकर तेरा जो हुक्म होगा, आपका जो हुक्म होगा उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और हमको बार बार याद दिलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम वही रमजान में जहां पे ईद का चांद निकलते ही हम वहां से दूर हो गए। जैसे रमजान का चांद निकला, छोटा सा चांद, नमाजियों की तादाद बढ़ती गई, चांद भी बढ़ता गया एक तरफ से, नमाजियों की तादाद भी बढ़ती गई। और जैसे जैसे रमजान का चांद छोटा होता गया, नमाजियों की तादाद भी कम होती गई। और जैसे रमजान का चांद गायब हुआ वैसे सारे नमाजी गायब, वैसे सारे नमाजी भी गायब। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दुनियावी जिंदगी फायदा उठाने की जिंदगी है। जो उठा लिया इससे